جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بیمار آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ بیچارہ مختلف قسم کے طریقے اور حربے استعمال کرتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک بیماری ہے اور اس کا آپ علاج کرتے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے۔ آپ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کسی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، سنت طریقہ ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی بڑے عامل کے پاس، عالم کے پاس جاتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور اس سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے تو وہ بھی اچھا اور بہتر ہے۔ یا کبھی کبھی آپ کو کوئی ڈاکٹر اور طبیب یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ پرہیز کریں، تو تب اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام طریقے صحیح ہے اور درست ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ انسان ذہن میں نہ لائے کہ میں اگر علاج کروں گا اپنی بیماری کا تو گویا کہ یہ اللہ کی تقدیر کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعین ہی ایک صحابی نے اسی طرح سوال فرمایا، حل ترد من قدر اللہ شیئا، اے اللہ کے رسول، اگر میں علاج کروں طبیب کے پاس جا کر جھاڑ پھونک سے، پرہیز سے، تو آیا کیا یہ اللہ کے تقدیر جو ہمارے لیے مقرر فرمائے اس کے خلاف تو نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں جواب عطا فرمایا، ہی من قدر اللہ، آپ کی بیماری بھی تقدیری تھی، مقدر تھا آپ کا، اور اس طبیب کی دوا سے یا کسی عالم اور امام کے جھاڑ پھونک سے یا اسی طریقے سے آپ کے پرہیز سے جو آپ کو اللہ نے شفا دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کی تقدیر میں لکھا تھا، تو اس کے خلاف نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ بیماری کا آپ نے تو علاج کر لیا، اور یہ علاج کرنا سنت ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے آج ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور لوگ اپنی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے عاملوں کے اتنے چکر لگاتے ہیں کہ اللہ کو بلا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہ جب کوئی تکلیف آتی، بیماری آتی، پریشانی آتی تو فوراً جاتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اللہ پاک سے دعا کرتے۔ لیکن آج ہمیں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، حد درجے ہمیں وہم ہوتا ہے، بس ہم کہتے بابا حساب کرو، اور کسی کے پاس جاؤ تعویذ لو، کسی نے جادو کیا، کسی نے منتر ہمارے اوپر پڑھا، ہمارے اوپر یہ ہوا، ہمارے اوپر وہ ہوا، فلاں رشتہ دار نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کر لیا۔ یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے ذہنوں میں گھومتی رہتی ہیں، اور یہی باتیں ہمیں نقصان کے طرف لے کر جائے گی۔ کیوں؟ اسی کہ آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ گئی اور مخلوق کی طرف گامزن ہو گئی، اور اللہ سے توجہ کا ہٹانا اور مخلوق کی طرف پھرانا، آپ خود اندازہ لگائے کہ جس نے آپ کو پیدا فرمایا اس کے رجوع سے آپ مخلوق کی طرف چلے گئے، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی ایمان پہ گزری، آپ کو اللہ نے ایمان دیا، اور موت آپ کی واقع ہو جائے بے ایمانی کے اوپر۔ فتنے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، مومن کے حالات کے متعلق بات چل رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض لوگ ان کو اللہ رب العزت ایمان پر پیدا فرماتے ہیں، زندگی بھی ایمان پر گزرتی ہے، اور ان کو موت بھی ایمان پر واقع ہوتی ہے، یہ بہترین آدمی،
دوسرے قسم کا کہ جن کا پیدائش کافروں کے گھرانے میں ہوتا ہے، اس کی زندگی بھی کفر میں گزرتی ہے اور اس کا انتقال بھی حالت کفر میں ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرے شخص کا فرمایا کہ کوئی آدمی کافروں کے گھر تو پیدا ہوتا ہے، زندگی بھی سارے کفر پر گزر جاتی ہے، لیکن موت کے قریب ہی اللہ رب العزت ان کو ہدایت دیتے ہیں اور ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور یہ آدمی جنت چلا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات کی اور یہ بیان کیا، جو ہمارے لیے خطرے کی گنٹی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی مسلمان کے گھر پیدا ہو کر مومن ہوتا ہے، زندگی بھی ایمان پر گزر جاتی ہے، لیکن موت کے وقت وہ آدمی کافر بن جاتا ہے تو کفر کے حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو آج کل ہمارے یہ طور اور طریقے ہیں کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، چلو بھائی کسی نے جادو کیا، چلو بھائی کسی بابا کے پاس، چلو بھائی کسی مزار پہ چلو، چلو بھائی یہ بدعت کرو، یہ کفر کرو، یہ وہ اعمال کرو کہ جو اعمال ہمارے شریعت کے خلاف ہے۔ لوگوں نے اس کو مکمل طور پر ایک کاروبار بنایا ہے، اور کسی بھی عامل کے پاس جائیں، آپ بار بار جائیں، آپ ان کو کہے کہ بھئی ہمیں چیک کرے، وہ آپ کو فوراً بولے گا آپ کے اوپر جادو ہے۔ آپ بولو بھئی علاج کرو، وہ علاج کر لے گا، پیسے لے لے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ دوسرے عامل کے پاس چلے جائیں، آپ ان کو بتائیے کہ میرا علاج کرے، وہی بولے گا آپ کو جادو ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جادو کرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہو گئے اور ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ جناب کوئی جادو کرنے والا آدمی کسی صحیح آدمی کے پیچھے پڑ جائے۔ جادو کا انکار نہیں ہے، بالکل جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج پڑتا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بھی کوئی فارغ نہیں کہ صرف جادو کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہ رہے۔ راستے میں ہم دیکھتے ہیں فلاں آدمی نے ہمیں برا دیکھا، بس اسی نے میرے اوپر جادو کیا ہوگا۔ فلاں رشتہ دار ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اسی نے میرے اوپر تعویذات کیے ہیں۔ اور فلاں میری سانس ہے کہ وہ جناب گھر میں میرا خیال نہیں کرتی، بس یہ مجھے یہاں گھر میں رہنے نہیں دیتی، اسی نے جناب میرے لیے مصیبت کڑی کر دی اور یہی میرے اوپر جھاڑ پھونک کرتی ہے۔ یہ وہ تمام کے تمام اعمال ہیں جن کی وجہ سے ہماری توجہ اللہ رب العزت سے ہٹ کے مخلوق کی طرف ہوگی، اور ڈر اس بات کا ہے کہ زندگی ہمارے ایمان پر گزرے اور خاتمہ ہمارا کفر پر نہ ہو جائے۔ تو خدا نہ صحابہ کرام کے طور اور طریقوں پر عمل کریں، کوئی بھی پریشانی ہو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ رب العزت ہی تمام کے تمام مصائب پریشانیاں دور کرنے والی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہاں سنت والا علاج اپنائیں، بیمار ہے آپ چلے گئے طبیب کے پاس، دوا لے لی، اللہ بسم اللہ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ آپ بیمار ہو کسی مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، نظر کا دم کر لیا، اسی طریقے سے منزل پڑھ لی، آپ پر پھونک لیا، صحیح ختم۔ اور اسی طریقے سے آپ نے پرہیز کر لیا، یہ بھی صحیح۔ کوئی اور طریقہ علاج کا ہے، اچھا طریقہ، سنت طریقہ، حلال طریقہ، وہ بھی صحیح ہے، لیکن خواہ مخواہ ہر ایک چیز کو دوسرے کے اوپر فٹ کرنا اور کسی کے متعلق بدگمانی کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔